بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں، جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سائفر کیس تو آج بڑھ گیا اور الیکشن کمیشن نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اڈیالہ جیل کا آج ایک نیا مہمان آ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو الیکشن 2024 ہوا، یہ پاکستان کا واحد الیکشن ہے جس میں جیتنے والے بھی پریشان ہیں اور ہارنے والے بھی پریشان ہیں۔ ہارنے والے اس وجہ سے پریشان ہیں کہ پاکستانی قوم نے ہمیں 2/3 اکثریت دی لیکن ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا، چوری کر لیا گیا۔ اور جیتنے والے اس لیے پریشان ہیں کہ رات کو تو ہم ہارنے والے اس لیے پریشان ہیں کہ ہم رات کو ہار کے سوئے تھے، صبح ہمیں کالیں آئیں کہ آپ جیت چکے ہیں لہٰذا پریس کانفرنس کریں۔ وہ اس لیے پریشان ہیں کہ کیسے ہمیں اتنی زیادہ تعداد میں سیٹیں جتوائی گئیں اور کیوں جتوائی گئیں۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح فارم 45 کے چرچے ہیں، فارم 47 کے چرچے ہو رہے ہیں، تو ایک بلوچستان کی سیٹ PP 50، اس میں بھی یہی کوئی شور مچا ہوا تھا۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا کہ جو 6 پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پہ ری الیکشن یعنی دوبارہ الیکشن کروایا جائے گا۔ وجہ کیا بنی کہ فارم 47 میں 100% 99% تک ووٹ کاسٹ دکھائے گئے اور فارم 45 میں بہت زیادہ فرق تھا، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ 6 پولنگ سٹیشن پہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے گا۔ اس کو لے کے درخواست گزار چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت ہوئی، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اس درخواست کو سنا گیا۔ وہاں بتایا گیا کہ یہ فرق ہے اتنا زیادہ فارم 47 اور فارم 45۔ وہ جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا جہاں سے میرے موکل جیتے ہوئے ہیں وہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ حکم دے دیا کہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے۔ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو واقعی بہت زیادہ تضاد ہے فارم 47 اور فارم 45 میں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صرف 6 پولنگ سٹیشن کا الیکشن دوبارہ کروایا جائے۔ تو جس کو باقاعدہ تسلیم کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے واقعی تضاد ضرور ہے، اس میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اگر تمام فریقین اس بات پر متفق ہو جائیں کہ سارے کا سارا حلقے کا الیکشن دوبارہ کروا دیا جائے، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی اس نے بھی، اور دونوں فریقین یعنی جو 2 امیدوار تھے جن کا مقابلہ تھا آپس میں وہ بھی مان گئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ بات مان گیا کہ الیکشن ہم دوبارہ کروا دیں گے۔ اب یہ بات تو ناظرین اکرام ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن PP 50 میں دوبارہ ہوگا، لیکن سوال یہاں میرا سادہ سا یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، جو آپ نے پاکستان میں الیکشن کروایا اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ فارم 47 والے جیتے ہیں، فارم 45 والوں کو ہرا دیا گیا ہے۔ سب کا سب یہی شور مچا ہوا ہے کہ فارم 47 والے جتوائے گئے ہیں، فارم 45 والوں نے اپنے فارم پاس رکھے ہیں وہ بھی جیتے ہیں۔ عوام نے ان کو جتوایا لیکن آپ نے فارم 47 والوں کو جتوا دیا۔ آپ نے اب بڑی آسانی کے ساتھ رضامندی ظاہر کر دی کہ جی غلطیاں ہوئی ہیں تو الیکشن ہم دوبارہ کروا دیں گے۔ سوال بڑا سادہ سا ہے میرا کہ جو الیکشن آپ نے کروانا ہے کیا آپ نے اپنی تنخواہوں کے پیسے اس میں لگانے ہیں؟ قومی خزانے سے جو پیسہ آپ نے ضائع کیا، اس طرح کا الیکشن کروا کر آپ نے جگ ہنسائی بھی کروائی، اور جو مینڈیٹ جن کو دیا پاکستانی قوم نے ان سے آپ نے چھینا، ان کو بھی مایوس کیا، ملک کا خزانہ بھی آپ نے خالی کیا، 50 ارب کے قریب آپ نے پیسہ ضائع کیا۔ تو کیا آپ اب اپنی تنخواہ سے یا اپنی جیب سے
یہ جو الیکشن کروائیں گے ری الیکشن، یہ تو ابھی ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو جب سپریم کورٹ میں جائیں گے، یہاں حالانکہ الیکشن جو چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے کہا کہ 400 حلقے ہیں، اگر ہم نے اس طرح سب کی درخواستوں پہ سماعت شروع کر دی تو پھر ہمارے پاس اور کام کوئی نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سارا جو کیا دیا ہے چیف جسٹس صاحب جان کی پناہ چاہتے ہوئے کیا تو آپ نہیں ہے، سب کچھ جو روز آپ نے لگائے تھے کہ یہ الیکشن کروائیں گے، تو پھر انہوں نے ایسا ہی رزلٹ دینا تھا۔ تو بہرحال فیصلہ سنا دیا انہوں نے کہ دوبارہ الیکشن ہوگا، تو الیکشن کمیشن نے بھی مان لیا کہ ہم الیکشن دوبارہ کروائیں گے۔ تو ناظرین کرام یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ جب یہ سارے ٹربیونل سے ہوتے ہوئے کیس سپریم کورٹ میں جائیں گے تو پھر مجبوراً فیصلے ایسے ہی دینے پڑیں گے جج صاحبان کو، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ظاہر ہے سامنے ٹیبل پہ پڑے ہوں فارم 47 اور 45 تو فرق تو صاف نظر آتا ہے۔ تو یہ الیکشن سارے کا سارا دوبارہ ہوگا ایک دن، یاد رکھیے گا۔ اچھا ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ایک نئے مہمان کی آمد ہوئی ہے۔ صبح سے خبریں گردش کر رہی تھیں کہ جو سابق DGI ہیں فیض حمید صاحب، ان کے بڑے بھائی نجف حمید صاحب جو ایک پٹواری تھے پروموٹ ہوئے اور نائب تحصیلدار بن گئے۔ آج خبریں صبح سے گردش کر رہی تھیں کہ ان کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا۔ پھر یہ خبریں آئیں کہ وہ دوران حراست پولیس سے فرار ہو گئے، لیکن یہ جھوٹی خبریں تھیں۔ ان کو باقاعدہ جوڈیشل ریمانڈ پہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بڑے مہمان اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ جنرل فیض حمید صاحب کے بڑے بھائی نجف حمید صاحب جو نائب تحصیلدار تھے، ان پہ کیس کیا ہے کہ رشوت بدعنوانی کا، کرپشن اور رشوت کا ان پہ الزام ہے۔ اب کچھ تجزیہ نگار یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو شاید پریشرائز کیا جا رہا ہے، دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنرل فیض حمید صاحب کو، کہ وہ خان صاحب کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائیں، گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن میرے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں تیار کیا جا رہا، بلکہ نواز شریف صاحب اپنی جو ذاتی دشمنی ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے کہا تھا اپنی تقریروں میں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ سے حساب لوں گا، حساب ان کو دینا پڑے گا، تو وہ انہوں نے اب ابتدا کر دی ہے۔ یہ اپنا بیانیہ بنانے کی وہ کوشش کریں گے کہ دیکھیں ہم نے کسی سے خوف یا ڈر نہیں رکھا، ہم نے کہا تھا ہم حساب لیں گے، تو اب حساب شروع ہم نے کر دیا ہے۔ ابھی تو انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، 2/3 اکثریت بھی ان کو دے دی گئی ہے، تو انہوں نے اپنا آپ دکھانا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ ویسے ان کے نیچر میں شامل ہی یہ ہے کہ انہوں نے انتقامی کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں اپنے مخالفین کے خلاف۔ تو ناظرین اکرام، آج ان کے بھائی جو تھے ان کو اڈیالہ جیل جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے۔ حالانکہ پولیس دیکھیں اگر اور کوئی ہوتا، پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا، تو انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی التجا کرنی تھی عدالت میں، یہ درخواست کی ہی نہیں گئی، اس لیے عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا۔ اب ناظرین اکرام آگے چلتے ہیں، کرتے ہیں بات کہ جس سے زیادہ خوف زدہ ہیں مونس لائی، پرویز لائی، اماد اظہر، صنم جوید، مسلم لیگ نون ان سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ 158 PP پہ مونس لائی الیکشن لڑیں گے اور 164 پہ اماد اظہر الیکشن لڑیں گے۔ لاہور کی سیٹیں ہیں دونوں۔ صنم جوید صاحبہ جو ہیں وہ تو سینٹ کی امیدوار ہیں، وہ سینٹ میں جائیں گی۔ انہوں نے آج کہا ہے کہ کل مریم نواز صاحبہ آئی تھیں، ہماری طرف نہیں آئیں، ہمیں 2-3 دن باقاعدہ کمروں میں بند رکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس آئیں یا ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کریں، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے، مجھے سینٹ میں بھیجا جا رہا ہے، میں ایسی تقریر کروں گی کہ میں ان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دوں گی۔ تو ناظرین اکرام، مونس لائی اور اماد اظہر PP 158 164 الیکشن لڑیں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر دیا ہے۔ جب یہ پنجاب اسمبلی میں جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا ان نون لیگ اور مریم نواز صاحبہ کو۔ اب بات کرتے ہیں سائفر کیس کی۔ سائفر کیس کی سماعت ہوئی آج اسلام آباد ہائی کورٹ
میاں عمر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب کے وکیل ہیں سلیمان صفدر، انہوں نے اپنے دلائل شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر محض ایک تقریر تھی، انہوں نے تقریر کر کے پڑھ کے سنائی خان صاحب کی کہ اس تقریر کے کرنے پر شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال سزا سنا دی گئی اور عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ یہاں پہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ اس کیس کے تو کوئی مجھے سر پاؤں نظر نہیں آتے۔ پھر میاں عمر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ جو 1947 کا قانون بنا گئے ہیں گورے، قانون کی تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن تبدیلی عدالت نے نہیں کرنی ہوتی، یہ پارلیمنٹ نے کرنی ہوتی ہے، لیکن جب یہ تبدیلی کی جاتی ہے اس میں غلطیاں کر دی جاتی ہیں۔ جسٹس میاں عمر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ بتائیں، مجھے پڑھ کے سنائیں سائفر میں کیا کمیونیکیشن تھی، کیا کمیونیکیشن کی گئی، کیا پیغام دیا کہ سنائیں۔ تو جو پراسیکیوٹر ہیں گورنمنٹ کے طرف سے، جب انہوں نے سنا سوال، یہ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ڈی کوڈ نہیں ہم کر سکتے، ہم یہ اگر سنائیں گے تو پبلک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے یہ کیس دائر کیا تھا، جس جج نے سزا سنائی ہے خان صاحب کو، کیا اس کے سامنے آپ نے پڑھ کے سنایا تھا؟ یہاں بولتی بند ہوگی پراسیکیوٹر صاحب کی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، پڑھ کے نہیں سنایا تھا۔ سلیمان صفدر صاحب بولے، انہوں نے کہا ان کو بھی پڑھ کے نہیں سنایا گیا تھا اور ہمیں تک نہیں پڑھ کے سنایا گیا کہ کیا اس میں لکھا کیا نہیں، صرف ایک تقریر تھی۔ تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب بولے یہ تو ایک سیاسی تقریر تھی، سیاسی تقریر پہ 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ تو ناظرین اکرام، پراسیکیوٹر جو ہیں وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ ہم پبلک ہو جائے گا پڑھ کے سنائیں۔ تو چیف جسٹس جو عمر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ پبلک جب 4 کاپیاں ہوتی ہیں، مختلف جو وزارتیں ہیں یا مختلف عہدوں پہ جاتی ہیں یہ، تو ابھی تک اگر پبلک نہیں ہوا تو پھر سزا کس چیز کی سنائی گئی؟ تو ناظرین اکرام، یوں لگ رہا ہے کہ خان صاحب کا یہ سائفر والا کیس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو کل تک سماعت اس کی ملتوی ہو گئی ہے، جس پہ مروت صاحب نے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس بڑھ گیا ہے۔ تو کل امید ہے کہ اس کا کام ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، ویسے بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہے سارے جھوٹے من گڑھ کیس بنائے گئے ہیں خان صاحب پہ۔ تو دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کہ آج کے لیے اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا۔ اللہ حافظ۔